الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأزواجه وأولاده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بلند آواز دینا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کرنا بے شمار فضیلتوں اور بے شمار برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو بندہ میری ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک
پڑھنے والا ہوگا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ایک مرتبہ شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک فرمان کے اندر ہر طرح کے مسئلے کو، ہر طرح کی چیز کو اور ہر طرح کی بات اور معاملے کو بیان فرما دیا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اس دین نے دنیا کے ہر معاملے میں اور دین کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ چاہے معاملہ دنیا کا ہو، معاملہ آخرت کا ہو، اس دین نے ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر بات کا حل، ہر بات کا جواب، ہر چیز کا حل ہمیں دین اسلام نے دیا ہے، اور دین اسلام نے ہم پر ہر بات کو واضح کر دیا۔ مسلمان دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں، ان کو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے اچھے انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ درس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا ہے کہ کس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، تمہارے اوپر اپنے مسلمان بھائی کے کیا حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام معاملات واضح فرما دیے۔ ابتداً ایک روایت سنیے، المعجم الصغیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے ایک روایت ذکر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے تو آپ ملاحظہ کرتے کہ وہ شخص، وہ صحابی جو مسجد میں نہیں آیا یا جو مسجد میں آنے سے دور ہے یا جو نظر نہیں آ رہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے کہ میرے صحابہ فلاں شخص نظر نہیں آ رہا، فلاں شخص مسجد میں حاضر نہ ہوا، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام علیہم رضوان بتاتے کہ فلاں شخص بیمار ہے یا فلاں شخص کسی مجبوری کے بنا پر گھر سے باہر سفر پر ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں اور آپ نے اپنے ایک صحابی کو مسجد کے اندر موجود نہ پایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ میرے صحابہ فلاں صحابی کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، ان کا کسی کو پتہ ہو تو بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے فلاں صحابی کو سخت بخار ہے، وہ بیمار ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چلو اپنے اس صحابی کی طبیعت جا کے پوچھ کر آتے ہیں، اپنے صحابی کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، اس خوش نصیب صحابی کے گھر میں جاتے ہیں کہ جن کی بیمار پرسی کے لیے سرکار خود تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ بھی ساتھ ہیں، سرکار بھی ساتھ ہیں۔ جب سرکار اس گھر میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی رو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابی رونے کی بات نہیں ہے، رونا نہیں، بخار ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے میری امت کو جہنم کا حصہ دنیا میں بطور بخار عطا فرما دیا ہے، یعنی یہ بخار میری امت پر آتا ہے،
میری امت کے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتے ہیں، اس بخار کی برکت سے اللہ جہنم کی آگ کو ان سے دور فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جا کر اپنے صحابی کی طبیعت کو پوچھا، ان کی عیادت کی، اور ہمارے لیے یہ درس چھوڑا کہ میرے غلاموں، اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، اگر کسی کو بخار آ جائے تو جا کے اس کی طبیعت کو پوچھ آیا کرو، یہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی پر حق ہے، یہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی پر کیا ہے؟ حق ہے۔ مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان اس کو پوچھنے کے لیے اس کے گھر جائیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کی طبیعت پوچھیں، عیادت کریں۔ آگے چل کے میں آپ کو عیادت کرنے کے فضائل بھی عرض کرتا ہوں کہ کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عیادت کرنے والے کی فضیلت اپنے فرمان میں واضح فرمائی ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1240، راوی ہیں مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں یہ بات یاد رکھنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے خمس، 5 چیزوں میں، 5 حقوق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240 ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز وایجاب الدعوہ وتشمیت العاطس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے 5 چیزوں میں۔ کتنی چیزوں میں؟ 5 چیزوں میں۔ پہلی چیز فرمایا رد السلام، مسلمان کا حق ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ وعیادت المریض، اور جب کوئی بیمار ہو جائے اس بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، تیمارداری کی جائے، عیادت کی جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر حق ہے، واتباع الجنائز، کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو، اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتشمیت العاطس، کہ جب کوئی چھینکے اور چھینک پر اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، تو مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ چھینکنے والے کا جواب دے۔ اب یہ روایت ہمارے لیے درس بھی ہے، سبق بھی ہے۔ اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان کیے۔ یہ روایت دیگر الفاظ کے ساتھ بخاری میں ایک اور جگہ پر بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، وہاں سرکار نے 7 حقوق بیان کیے، لیکن اس روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان کیے، اور یہ حقوق ہمارے لیے درس ہیں کہ ہم زندگی گزاریں تو ان چیزوں کو اپنی ذات میں لاگو کریں، یہ چیزیں اپنے اوپر نافذ کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ پہلی بات رد السلام، سرکار نے فرمایا کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ اس پر میں پچھلے جمعہ کو بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کی آیات بھی پڑھ چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ لوگوں جب تمہیں کوئی سلام کرے، جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا اچھے انداز سے جواب دو، اچھے انداز سے کیا کرو؟ جواب دو۔ یہ اسلامی حق ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا پہلا حق ہے مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر۔ اور یہاں ایک میں بات عرض کر دوں کہ دین اسلام میں
शरीयत में जो सलाम है उसके 3 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज? 3 अल्फाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सलाम करे अस्सलामु अलैकुम तो जवाब अच्छे अल्फाज से देने का मतलब ये होगा कि बंदा जवाब दे व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई सलाम करने वाला सलाम करे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो बेहतरीन जवाब ये है कि बंदा कहे व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सलाम करने वाला सलाम में तीनों लफ्ज इस्तेमाल करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे, तो अब हुक्म यह है कि इन्हीं अल्फाज के साथ जवाब दिया जाए। इन 3 लफ्जों पर कोई लफ्ज ज्यादा करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि बाज लोग ना सलाम करने में थोड़ा हद से आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जन्नत हलाल हो दोज़ख हराम हो, इस तरह के अल्फाज आगे वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हालांकि दीन इस्लाम में शरीयत में सलाम के 3 अल्फाज हैं, सलाम का जवाब देने के भी 3 अल्फाज हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे ज्यादा अल्फाज सलाम में बढ़ाने की शरअन इजाजत नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी चीज इरशाद फरमाई व इयादतुल मरीज, कि मुसलमान का अपने मुसलमान भाई पर हक ये है कि जब मुसलमान बीमार हो जाए तो ये दूसरा मुसलमान उसकी तीमारदारी करे। अब आज के इस बयान के अंदर इसी चीज पर इंशाअल्लाह मैं कलाम करूंगा और चंद एक आपको रिवायात भी सुनाऊंगा कि अपने मुसलमान भाई की इयादत करना, किसी बीमार मुसलमान को पूछना, उसकी तीमारदारी करना कितनी फजीलत वाला काम है और किस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके फजाइल इरशाद फरमाए। मैं आगे चलकर इंशाअल्लाह इस पर भी कलाम करूंगा और तफसील के साथ आपको रिवायात सुनाऊंगा। तीसरी चीज सरकार ने इरशाद फरमाई ईजाबुद दावा, कि बंदा अपने मुसलमान भाई की दावत कबूल करे। किसी ने मुसलमान भाई को दावत दी कि आज मेरे घर पे तुम खाने के लिए आ जाओ, तो हक ये है मुसलमान होने का कि बंदा उसकी दावत को कबूल करे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपने स्टेटस का लिहाज करते हैं। अगर कोई गरीब हमें दावत दे ना खाने की, हम उसको कोई अहमियत नहीं देते। हम कहते हैं ये हमारी कैटेगरी का है ही नहीं, हम कहाँ सेठ, कहाँ पैसे वाले, ये कहाँ गरीब है, हम इसके घर क्यों जाएंगे। हमारा हाल कुछ इस तरह का है। लेकिन सरकार क्या तालीम दे रहे हैं, सरकार में क्या इरशाद फरमा रहे हैं? सरकार ने कोई कैद जिक्र नहीं की, सरकार ने कोई यहाँ पर शर्त बयान नहीं की कि अमीर दे दावत तब जाओ, गरीब दावत दे न जाओ, या कोई और सरकार ने कैद जिक्र की हो ना, इस तरह का कोई मामला नहीं। सरकार ने मुतलक फरमा दिया व ईजाबुद दावा, कि जब भी कोई दावत दे, जब भी आपको कोई खाने की दावत दे, बात की दावत दे, कोई और अपना काम करवाने के लिए आपको बुलाए, दावत दे, तो बतौर मुसलमान हक यह बनता है व ईजाबुद दावा, कि बंदा दावत देने वाले की दावत को कबूल करे। और चौथी चीज सरकार ने इरशाद फरमाई व इत्तिबाउल जनाइज, कि बंदा मुसलमानों के जनाजों में शिरकत करे। अब ये मुसलमान पर हक है, इस्लामी हक है बंदे का कि बंदा अपने मुसलमान भाई के जनाजे में शिरकत करे। अब इसमें भी बड़ी माजरत के साथ हमारा हाल पता क्या है, हम ना अगले बंदे को सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं कि हम जनाजे में आए थे, ताकि वारिस को पता हो कि फलाना बंदा मेरे फलां रिश्तेदार के जनाजे में आया है। सवाब के लिए जाना बहुत कम रह चुका है। हालांकि ये इस्लामी हक है, चाहे रिश्तेदारी हो ना हो, चाहे लेन देन हो ना हो, चाहे मामलात जैसे भी हो, मुसलमान का जनाजा पढ़ना हमारा हक है। अगर कोई शरई मजबूरी ना हो, वक्त का उज़र ना हो, या कोई और शरई उज़र ना हो, तो हमारा ये हक है कि हम बगैर किसी शर्त को सामने रखते हुए बिला तफरीक हर मुसलमान के जनाजे में शरीक हो। ये हमारा इस्लामी हक है। लेकिन माजरत के साथ हम जो हमारे जनाजे पे आए ना उस जनाजे पे जाते हैं, जो हमारे जनाजे पे ना आए ना हम कहते हैं यार छड्डो पर ओ केड़ा आया सी मैं क्यों जावा। हमारा हाल कुछ इस तरह का है। हालांकि ये बिल्कुल गलत, दीनी तालीमात के लिहाज से गलत तरीका है। हमारा हक क्या है, सरकार ने वाज़ेह फरमा दिया, कोई कैद नहीं, कोई सरकार ने ये नहीं कहा अगर कोई आए तब जाना है। तुम्हारा कोई जनाजा पड़े तुम्हारे किसी रिश्तेदार का, तब
تم نے کسی کے ہاں جنازہ پڑھنے جانا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا بطور مسلمان تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کیا کرو۔ اور سرکار نے آخری چیز ارشاد فرمائی وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کہ جب کوئی چھینکنے والا چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اس کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دو، تاکہ تمہاری طرف سے اس کے لیے دعا ہو جائے کہ اے چھینکنے والے، اے رب کی حمد بیان کرنے والے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تیری بخش و مغفرت فرمائے۔ اب یہ ہوا چھینک کا جواب، لیکن اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم چھینک لیتے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار میں الحمدللہ کہوں ابھی تو کوئی جواب نہیں دے گا تو اس لیے نہیں کہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا آپ اجر سنیے کتنا زیادہ ہے۔ اس کا اجر یہ ہے کہ جب بندہ چھینک لے اور الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور پاس کوئی جواب دینے والا نہ ہو تو اس کا جواب اللہ کے فرشتے دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، اے اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے جواب دیا کرتے ہیں۔ آئیے ذرا میں آپ کو چند ایک روایات سناؤں جن روایات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیمارداری اور عیادت کے فضائل بیان کیے، اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی کو دیکھتے کہ وہ مسجد میں نہیں آیا یا وہ نظروں سے دور ہے، سرکار صحابہ سے پوچھتے، صحابہ اگر یہ بتاتے کہ آپ کا فلاں صحابی بیمار ہے تو سرکار ہر اس بیمار صحابی کے گھر تیمارداری کے لیے جایا کرتے، چاہے اس کا گھر سرکار کے گھر کے قریب ہوتا یا سرکار کے گھر سے دور ہوتا، چاہے مدینہ منورہ کے کنارے پر ہوتا، جہاں بھی گھر ہوتا، سرکار کی یہ عادت تھی، سرکار کی مبارک عادت تھی کہ جب بھی سرکار کا کوئی صحابی بیمار ہوتا سرکار خود چل کر اپنے صحابی کی عیادت فرمایا کرتے تھے، سرکار خود جایا کرتے تھے۔ اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اپنے صحابی کی عیادت کرتے تھے، اور یہ عیادت کرنا صرف نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہی نہیں بلکہ سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے، یہ ان کی بھی عادت اور ان کا بھی طریقہ تھا کہ انبیاء کرام علی مردوان بھی اپنے صحابی اور اپنے محبت رکھنے والے لوگوں سے عیادت کیا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کے حوالے سے الروض الفائق کتاب کا نام ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف اللہ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں ساری مخلوق کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اور کیا مجھے چاہیے، جب میری نیکیاں ساری مخلوق کے برابر ہو جائیں تو مجھے ضرور چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں کل بروز قیامت ساری مخلوق کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، یہ دو کام کر لو، اللہ کل بروز قیامت تمہاری نیکیاں پوری مخلوق کی نیکیوں کے برابر فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ رضی کی مولا کیا ہے وہ دو کام؟ اللہ نے فرمایا دو کام ہیں، پہلا یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جایا کرو، جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جایا کرو، اور جب کسی غریب کو بے لباس دیکھو اس کو کپڑا پہنا دیا کرو، یہ دو کام کر لو، برکت یہ ہوگی اللہ کل بروز قیامت ان دو کاموں کی برکت سے تمہاری نیکیاں ساری مخلوق کی نیکیوں کے برابر فرما دے گا۔ کتنی فضیلت والا عمل ہے مسلمان کی تیمارداری کرنا، مسلمان کی عیادت کرنا، مسلمان کو پوچھنے کے لیے جانا، اس کی طبیعت دریافت کرنا، کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ بندہ یہ عمل کرے گا اس کی نیکیاں ساری مخلوق کی نیکیوں کے برابر ہو جایا کریں گے۔ آپ کو ایک روایت سناؤں، بڑی پیاری روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ للآداب حدیث نمبر 2569۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے ابن آدم
جب میں بیمار ہوا تھا تو تو نے مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ کل بروز قیامت اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ بڑا حیران ہوگا، عرض کرے گا مولا تو رب ہے، رب العالمین ہے، یہ بیماری ایک عیب ہے، تو سارے عیوب سے پاک ہے، جب تو ان عیوب سے پاک ہے تو بیمار ہو نہیں سکتا، میں تمہیں کیسے پوچھوں؟ جب بندہ یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا نا، رب جواب دے گا کہ اگر تو نے زندگی کے اندر میرے فلاں بندے کی تیمارداری کی ہوتی، اگر تم وہاں اس کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کرنے والے ہوتے تو میری رضا کو وہاں پاتے میں تم سے راضی ہو جاتا۔ یعنی بیمار کی بیمار پرسی کو گویا اللہ نے اپنی عیادت قرار دیا اور کہا کہ جو میرے بندوں کی بیمار پرسی کرے گا، میری عیادت کرے گا، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ اگر تو وہاں ہوتا، مریض کی عیادت کرتا، مریض کی بیمار پرسی کرتا تو میری رضا وہاں پر حاصل کر لیتا۔ یہ ہے تیمارداری کی فضیلت، اور یہ ہے کسی مسلمان بھائی کو جو ہے اس بیمار پرسی کرنے کی فضیلت۔ اب آئیے آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1442 ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ جتنے بھی یہاں موجود ہو، کیا تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جناب سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل ہے میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر پوچھا کہ میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی جنازہ پڑھا ہے آج کے دن؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہوتے ہیں، کمال ہے سر، صدیق اکبر کی شان بھی کمال ہے، کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں نے آج کے دن جنازہ بھی پڑھا ہے۔ سرکار نے پھر سوال کیا کیا تم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے آج کے دن مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھا سوال کیا، پوچھا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں نے آج کے دن مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ آج صحابہ کی شان میں غلط جملے بولنے والے یہ جملہ اپنے دل میں لکھ کے لے جانا۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ جس بندے میں یہ چار وصف جمع ہو جائیں، روزہ رکھنے والا ہو، وہ جنازہ پڑھنے والا ہو، وہ مسکین کو کھانا کھلانے والا ہو، مریض کی عیادت کرنے والا ہو، جس میں یہ چار خصلتیں پائی جائیں اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے جنازہ بھی پڑھا، میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا، میں نے آج روزہ بھی رکھا، میں نے مریض کی عیادت بھی کی۔ جب سرکار ہر اس بندے کے لیے یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا جس میں یہ چار وصف جمع ہو جائیں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، تو جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، سرکار کے بعد، نبیوں کے بعد پوری مخلوق میں سب سے افضل ہے، اگر ان کی ذات میں یہ اعمال پائے جائیں اللہ ان کو بدرجہ اولا جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ صدیق اکبر کا مقام، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان کہ سرکار نے ان کو یہ بشارت دی کہ تیرے اندر یہ چار اوصاف ہیں، اللہ نے ان اوصاف کی وجہ سے تجھے جنت میں داخلہ واجب قرار دیا۔ آئیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی روایت سنیے، آخری روایت گفتگو ختم کروں گا، اور یہ روایت موجم اوسط حدیث نمبر 4396 حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ مریض کے پاس بیٹھنے تک جنت میں چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے۔
مولا علی روایت کر رہے ہیں، المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح روایات والی کتاب ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے، عیادت کرتا ہے، جب تک وہ عیادت کرتا ہے وہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے۔ مزید سنیے، جب وہ بیٹھتا ہے مریض کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے۔ جب کوئی صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو شام کو کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے تیمارداری کے فضائل، یہ ہے کسی بیمار کو پوچھنے کے فضائل۔ آخر میں پھر وہی روایت آپ کو عرض کروں گا، سرکار نے فرمایا مسلمان پر 5 حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے رد السلامی، سلام کا جواب دیا جائے۔ دوسرا حق وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کی جائے۔ تیسرا حق وہ اتباع الجنائز، جنازوں میں شرکت کی جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے وہ ایجاب الدعوہ، کوئی دعوت دے، دعوت قبول کی جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مریض ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ یہ مسلمان کے ایک مسلمان پر 5 حقوق سرکار نے ارشاد فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری زندگی رب تعالی ہمیں مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔